أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورة البقرہ آیت نمبر 267 to 274. لفظی ترجمہ. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو، کسب تم کماؤ، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے واسطے، من الارض، زمین سے، ولا، اور نہ،
تیممو ارادہ کرو خبیثہ گندی چیز کا منہ اس میں سے کہ تنفقونا تم خرچ کرو ولستم جب کہ تم نہیں ہو بآخذیہ اس کو لینے والے الا مگر ان یہ کہ تغمضوا تم چشم پوشی کرو فیہ اس میں وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ کہ اللہ غنی بے نیاز حمید خوبیوں والا ہے۔ الشیطان شیطان یعدکم ڈراتا ہے تم کو فقر تنگ دستی سے ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا واللہ اور اللہ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتاً بخشش کا منہ اپنی طرف سے وفضلاً اور فضل کا واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت وہ عطا کرتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ومن اور جسے یؤتا دی گئی حکمت فقط تو تحقیق اوتیا دی گئی اسے خیراً کثیرا بڑی خوبی وما اور نہیں یذکروا نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے ہی۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے من نفقتن کوئی خیرات آؤ یا نظر تم نظر مانو گے من نظرن کوئی نظر فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلم جانتا ہے اسے وما اور نہیں للظالمین ظالموں کا من انصار کوئی مددگار ان اگر تبدو تم ظاہر کرو صدقاتی خیرات فنعما تو کیا اچھی بات ہے یہ وان اور اگر تخفوہا تم چھپاؤ اس کو وتؤتوہا اور پہنچاؤ اسے فقراء فقیروں کو فہوا تو وہ خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے وَيُكَفِّرُ اور دور کر دے گا عنکم تم سے من سیئاتکم کچھ گناہ تمہارے واللہ اور اللہ بما ان کاموں سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے لیسا نہیں علیکا تیرا ذمہ ہداہم راہ پر لانا ان کو ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال سے فلانفسکم سو اپنے ہی واسطے وما اور جو تنفقون خرچ کرو الا مگر ابتغاء چاہنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی رضا وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال سے یوفا پورا ملے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے للفقراء ان فقیروں کے لیے ہے الذین جو احصروا رکے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا نہیں یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے دربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں یحسبہم الجاہل سمجھتے ہیں انہیں جاہل ناواقف اغنیاء مالدار من التعفف ان کے سوال نہ کرنے سے تعرفہم تو پہچانتا ہے انہیں بسیماہم ان کے چہروں سے لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے ناسا لوگوں سے الحافہ لپٹ کر
وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال سے فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیلی رات میں والنہاری اور دن میں سرًا چھپا کر وعلانیتاً اور ظاہر میں فلاحم پس ان کے واسطے ہے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہے علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تفسیر آیت 267 یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ان نعمتوں میں سے خرچ کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب پیچھے خرچ کرنے کی بات کی گئی تھی، اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ خرچ کرو تو کیسا خرچ کرو اللہ کے راستے میں کہ جو طیب ہو، پاک ہو۔ پاک ایک تو چیز بھی پاک ہو، صاف ستھری ہو، دوسرا پاک کمائی سے ہو، حلال کی کمائی سے ہو۔ طیب کہتے ہیں عمدہ چیز، پاک چیز، صاف چیز۔ جس طرح عمدہ مال کے معنی میں طیب آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ کوئی مال قبول نہیں کرتا سوائے اس مال کے جو پاک ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں بری چیزوں کا قصد نہ کرو، وہ چیزیں جو ردی ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، خراب ہو جائیں، جن کو تم خود کھانا پسند نہیں کرتے، وہ کسی دوسرے کو بھی وہ نہ کھلاؤ۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، پہلے تو چیز کسی کو دی نہیں جاتی، سنبھال کے رکھی جاتی ہے کہ خود ہی کھائیں گے یا فلاں کو کھلائیں گے، فلاں بچہ کھا لے گا، فلاں گھر والا کھا لے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ بالکل باسی ہونے لگتی ہے، بالکل خراب ہونے لگتی ہے یا اس میں سے ہلکی سی اسمیل آنے لگتی ہے تو پھر ہم اس کو کسی دوسرے غریب کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ بری چیزوں کا قصد نہ کرو، گندی اور خراب چیزوں کا قصد نہ کرو اللہ کے راستے میں دینے کی، نکمی اور نکارہ چیزوں کا قصد نہ کرو۔ اسی طرح لباس کو لے لیں، وہ لباس جو بالکل نکارہ ہو جائے، جو پہننے کے قابل نہ ہو، بالکل پھٹنے والا ہو یا پھٹ چکا ہو، اس کے بعد وہ آپ کسی دوسرے کو دے دیں۔ تو ایسی چیز جو بالکل خراب ہو چکی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے ہاں صدقہ وہ قبول کون سا صدقہ ہوتا ہے جو حلال کمائی سے کیا گیا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد ہرگز نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں، یعنی جس چیز کو تم خود اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا پسند کرتے، تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو، وہ چیز کسی دوسرے کو نہ دو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی مگر آنکھیں بند کر لو تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے تو آنکھیں کھلی رکھو، سونگ سونگ کر کھاؤ کہ آیا یہ چیز خراب تو نہیں ہو گئی، اور دوسرے کو دینی پڑے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے، کسی غریب کی مدد کرنی پڑے، تو پھر آنکھیں بند کر لو دیکھے بغیر ہی کہ وہ چیز خراب ہو گئی ہے، دے دو دوسرے کو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ صدقہ کرنے سے پہلے جائزہ لیا جائے کہ آیا یہ جو میں صدقہ کرنے جا رہی ہوں، کیا یہ میں حلال کمائی سے حاصل کی ہے؟ اور دوسری چیز کہ کیا یہ نکمی اور نکارہ چیز تو نہیں، خراب چیز تو نہیں جسے میں اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں؟ تو دیکھا جائے تو پہلے تو ہم بخیل بہت ہوتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں دینا پسند نہیں کرتے، یا دینا پڑے تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اول تو دینا پسند نہیں کرتے، اگر دینا پڑ جائے تو پھر سب سے نکمی چیز، نکارہ چیز نکالیں گے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہ جو بالکل دوسرے کے بھی استعمال کے قابل نہ ہو۔ تو اس چیز سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے تو کیسے؟ عمدہ چیز، اچھی چیز جو آپ کو خود کو بھی اچھی لگے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا باسی خراب ہم کھانا پسند کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر دے دیں۔ کیا ہم اپنے لیے کھانا پسند کریں گے باسی، ناکارہ، خراب؟ نہیں کریں گے نا۔ تو پھر ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ چیز کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ ابھی ہم مومن ہوئے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں بھی اسپیشلی ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان اس بات کو زیب نہیں دیتا کہ تم نکمی اور نکارہ چیز اللہ کے راستے میں دو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا کام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بخل کی بات کی، تو یہاں پر اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو تم سے بخل کروائے گا، تمہیں ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم اپنا دل بڑا کر ہی لیتے ہیں، خرچ کرنے کا ارادہ کر ہی لیتے ہیں، تو شیطان ہمارے سامنے ہماری ضرورتیں، جو ضرورتیں ہوتی نہیں ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، جن کو وہ ہماری ضروریات بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو ابھی تو تمہاری یہ بھی ضرورت رہتی ہے، ابھی تو تمہاری یہ بھی ضرورت پوری ہونے والی رہتی ہے، دیکھو پہلے اپنا تو پورا کر لو پھر کسی کا کرنا۔ اور اگر تم نے کسی پر خرچ کر دیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہاری یہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تمہیں تو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا، تمہیں تو لوگوں سے مانگنا پڑ جائے گا۔ تو وہ اس طرح کے وسوسات دل میں ڈالتا ہے، اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے تاکہ بندہ مومن کو خرچ کرنے سے روک سکے۔ اور وہ ہماری ضروریات نہیں ہوتی، وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں جن کو شیطان ضروریات بنا کر پیش کرتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور آج دیکھیں کتنی خواہشات ہماری ایسی ہیں جو خواہشات ہیں لیکن
ہم نے ان کو ضرورتوں کا نام دیا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، اور وہی پیسے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہی تم سے کہاں لگوا دیتا ہے؟ بے حیائی کے کاموں میں خرچ کروا دیتا ہے. تو آج اگر ہم غور کریں، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، لیکن انٹرنیٹ کا پیکج لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں. گھر میں بڑی اسکرین لگوانے کے لیے پیسے ہیں، اور ان پر کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے؟ بے حیائی دیکھی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں صدقہ خیرات کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں کہاں کہاں کس کس حد تک بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، کہ دیکھو تم نے یہاں خرچ کر دیا تو تمہیں لوگوں کے آگے خود ہاتھ پھیلانے پڑ جائیں گے. رکھو، کوئی بات نہیں، اپنے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھو. اور وہی پیسے تم سے کہاں لگوا دیتا ہے؟ بے حیائی کے کاموں میں. اور جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں بخش دے گا، تم پر مزید اپنا فضل کرے گا. اللہ تعالیٰ کہنے اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. تم لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا. تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، تم لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے بنو گے، اللہ تمہارے دکھ درد کو دور کرنے والا بن جائے گا. تو اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تم کسی کی مدد کرو تو اللہ کل تمہیں دوسروں کا محتاج کر دے؟ ہرگز نہیں. یہ شیطان ہے جو تمہارے دلوں میں ایسے وسوسات ڈالتا ہے. تو حدیث میں بھی آتا ہے، آپ سے نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن تہ بتہ تاریکیاں بن جائے گا. اور بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا. اس دل کی تنگی نے، اس بخل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کو بھی اسی بخل نے برباد کر دیا، اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ناحق خون بہائیں، اور محرمات کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کو حلال ٹھہرائیں. تو پتہ کیا چلا کہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ دل کی تنگی. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو دل کی تنگی ختم ہو جائے گی. جب دل کی تنگی ختم ہو جائے گی، مال کی محبت ختم ہو جائے گی دل سے، تو پھر ظلم بھی ختم ہو جائے گا، ناحق خون بھی نہیں بہیں گے. کب انسان حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے؟ جب اس کے دل میں دنیا کی بہت محبت ہوتی ہے، مال کو جمع کرنے کی بڑی ہرس ہوتی ہے، دل کا بڑا ہی بخیل ہوتا ہے. پھر وہ اس مال کی محبت میں اس کو پانے کے لیے نہ حلال کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے باہر نکال دے، اور اللہ پاک ہمیں دل کا غنی عطا کرے، ہمارے دل کو غنی کر دے اللہ رب العزت. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائیاں دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. حکمت سے مراد دین کا صحیح فہم، علم و فقہ میں صحیح بصیرت، اسی طرح خشیت الہی بھی اسی میں آ جاتی ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی پاور، رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. اب دیکھیں خرچ کرنے کی بات ہوتے ہوتے حکمت کی بات آ گئی. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس حکمت ہوگی وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ اس کو اپنے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں اس کے لیے زیادہ نفع بخش بنے گا یہ اس کا مال. یقیناً جو آخرت کے لیے خرچ کرے گا
اپنی آخرت کمانے کے لیے خرچ کرے گا، یقیناً وہی مال اس کے لیے نفع بخش بنے گا، وہی اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس حکمت ہوگی، دانائی ہوگی، عقل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، وہ خیر کثیر دیا گیا۔ جس کو اللہ رب العزت نے حکمت جیسی دولت سے نواز دیا اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو اللہ رب العزت سے حکمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کر دے۔ اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب۔ اسی طرح جو بھی نظر مانتے ہو تم، اسے بھی اللہ بخوبی جانتا ہے۔ نظر اصل میں ہوتی کیا ہے؟ نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی مراد کو پورا ہو جانے کی صورت میں اپنے اوپر کسی ایسے نفقہ یا کام کو لازم قرار دے لے جو اس پر لازم نہ ہو۔ پھر اگر یہ مراد کسی جائز کام کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور جس کام یا خرچ کی نظر مانی گئی ہو وہ بھی جائز ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا کیا ہے؟ پھر واجب ہے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا کام نکل جاتا ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو نظر نہیں ماننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ نظر سے کوئی تمہیں ایسا فائدہ ہوگا کہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ تقدیر کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ اگر بدل سکتی ہے تو دعائیں، اسی طرح صلہ رحمی، لیکن نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لیکن آپ سے نے فرمایا ہاں البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکل جاتا ہے، یعنی وہ ویسے تو خرچ نہیں کرتا لیکن نظر مانی ہوتی ہے تو پھر وہ خرچ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مان لی لیکن جائز مراد پر مانگی گئی ہو اور نظر بھی جائز ہو تو پھر اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو، کوئی بھی نظر، تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی کیا جانتا ہے اللہ؟ ادھر تم خرچ کرتے ہو یا خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو، وہاں فوراً حاضری لگ جاتی ہے کہ کس نے دیا، کتنا دیا، کس دل سے دیا، کس دل کی خوشی سے دیا، کتنی محبت سے دیا اللہ کے راستے میں، کتنی چاہت سے دیا، اور کیا غرض تھی، کیا چاہتا ہے اس کے بدلے، دنیا میں بدلا یا آخرت میں، نیت کتنی خالص تھی۔ اور دکھاوے کے خرچ کرنے والے اور جتلانے والے کو یہاں ظالم کہا گیا، اور ظالم کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ تو خرچ کرنا ہے تو خالص کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو
تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو تو بھی اچھا ہے، اور پوشیدہ پوشیدہ دو تو بھی بہتر ہے، تو بھی اچھا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر ظاہری طور پر بھی صدقہ کیا ہے، لوگوں کو کے سامنے بھی کیا ہے، تو کس نیت سے کیا ہے، پیچھے کیا نیت ہے، کہ کیا یہ نیت ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو بھی رجحان ہو اس چیز کا، یا یہ نیت ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو۔ اگر یہ نیت ہے کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس کی ترغیب پکڑیں، دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں، پھر تو درست ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے، تو پھر وہ ضائع، پھر وہ ایسا ہی ہے گویا نیکی کی ہی نہیں۔ لیکن جہاں بات ہے مسکینوں کی تو پھر پوشیدہ ہی دیا جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ اور ہاں، جہاں دوسرے فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات ہو تو وہاں بے شک لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ظاہری طور پر کر دیا جائے کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، لیکن جہاں مسکینوں کی بات ہو وہاں پردے میں کیا جائے، اور پردے کے اندر رہتے ہوئے ہی، دوسرے کے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی دوسروں کو ترغیب بھی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جسے اپنے گناہوں کا خوف ہو تو اسے کیا چاہیے کہ وہ صدقہ شروع کر دے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کیا بن جاتے ہیں؟ آڑ بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو صدقہ اس آڑ کو دور کر دیتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں کھلے چھپے خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیری روایات میں اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بندہ کوشش کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، لیکن اختیار میں کس کی ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا تمہیں اجر ملے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا کیا ہے؟ باعث اجر ہے۔ لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی، صدقہ و خیرات ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صدقہ و خیرات آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ اب یہاں خرچ کے ساتھ اللہ کا چہرہ چاہنے کی بات آئی کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرنا۔ آپ سے ہم نے فرمایا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس آیت میں بات کی گئی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا، گارنٹی دی جا رہی ہے کہ پورا لوٹایا جائے گا اور تم پر کہیں ظلم نہ کیا جائے گا،
اور پیچھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں ہم اپنا مال دنیا کے بینکوں میں جمع کروا کے کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سیو کر لیا، تو اللہ رب العزت کے بینک میں جمع کروا کے کیوں نہیں ہم اپنا مال سیو کرتے؟ اپنی آخرت کے لیے اپنا آخرت کا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلواتے اللہ کے حضور، جہاں پر ضائع ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جائے گا۔ اور اس روز کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جائے گا جس روز انسان ایک ایک نیکی کو تڑپ رہا ہوگا، ترس رہا ہوگا، لیکن کر بھی نہ سکتا ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کن کن لوگوں پر تم خرچ کر سکتے ہو۔ وہ غربا جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہوں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے، اپنا گھر بار، اپنے مال و دولت سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ کر آئے، اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے، تو کیا کرو؟ ان پر خرچ کرو۔ اسی طرح دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اسی کی ذیل میں آتے ہیں، جیسے اصحاب صفہ جو دنیا سے بالکل کٹ کے ہر وقت اپنا وقت کس میں گزارتے تھے؟ مسجد میں گزارتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، تو ان پر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین، ان پر خرچ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس کے لیے وقف کر دی؟ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دی۔ اب وہ مال نہیں کما سکتے، وہ تو ان کے گھر والوں کی ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ان پر خرچ کرو، ان کے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی مسکین لوگ۔ حدیث میں آتا ہے مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور یا لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے، یعنی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ گھر کی ضروریات کو، بنیادی ضروریات کو اس آمدنی سے پورا کر سکے، اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اور چونکہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا تو لوگ ان کو کیا تصور کرتے ہیں؟ مالدار تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو اور ان پر خرچ کرو، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچانو گے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان پر ضرور خرچ کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور جب لوگوں سے سوال نہیں کرتے تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس بہت ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو جیسے وہ سوال سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ایسے مسکینوں کی اسی پردے کے اندر مدد کریں، اور اگر کسی کو ترغیب بھی دلانی ہے تو پردے میں ترغیب دلاتے ہوئے اس کے پردے کا خیال رکھا جائے۔ اب یہاں پہ سوال کرنے کی بات آئی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس
ما یغنی ہو، یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، اس کے لیے کافی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ تو لوگوں سے نہ مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں، لوگوں سے سوال نہ کیا کریں، اللہ سے سوال کیا کریں، اللہ کو اپنی ضرورتیں بتایا کریں۔ صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو کس کو بتاتے تھے؟ اللہ کو بتاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ اپنی بھی یہی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی بھی، کہ بچے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی دے سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو پھر اللہ کے سامنے ہی اپنی حاجتیں رکھو، اسی سے مانگو۔ لوگوں سے مانگو گے ذلیل و خوار ہوگے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کے ہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ وہ پکڑا دے، یعنی اتنا بھی کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ آپ اللہ سے مانگیں گے تو جن لوگوں کے آگے آپ جا کر ہاتھ پھیلانا چاہ رہے ہیں، اللہ انہی کے ذریعے آپ کو گھر بیٹھے عطا کر دے گا عزت کے ساتھ۔ تو اللہ سے بہتر ہماری ضرورتوں کو جاننے والا، سمجھنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ کبھی کسی کے در پہ نہ جائیں، کبھی کسی سے سوال نہ کریں اپنی ذات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ ہمیشہ اپنے رب سے مانگیں اور پھر مانگ کے دیکھیے گا کہ وہ آپ کو آپ کے گھر بیٹھے کیسے عطا کرتا ہے، کیسی عزتوں سے نوازتا ہے، کیسے پردے میں آپ کے کام کرتا ہے۔ تو سوال سے بچنا چاہیے اور اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگوں سے امیدیں باندھتا ہے نا، اللہ اس کو پھر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کے پیچھے رسوا ہوتا رہتا ہے۔ اور جو اپنے رب سے امیدیں باندھتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ اور اللہ سے بڑھ کر مان رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کوئی آپ کا کتنا بھی پیارا ہے نا، وہ بھی آپ کے مان توڑ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے مان نہیں توڑتا، بس اس کو اپنا بنا لیں، اس کی اطاعت کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، پھر دیکھیں اس کی عطاؤں کو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حال میں، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، چھپے کھلے جب جہاں جیسے موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف، غم سے نجات پانے کا بہترین حل کیا ہے؟ صدقہ۔ آپ سکون کے لیے میڈیسن لیتے ہیں نا بعض اوقات، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، تو کبھی صدقہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا، اطمینان دے گا، آپ کے خوف کو، آپ کے غم کو دور کر دے گا۔ اور نہ صرف صدقہ دنیا میں خوف اور غم کو دور کرنے والا ہے، بلکہ آخرت میں بھی۔
تو جو بھی خرچ کرو گے اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ اس کا پورا اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس لقمے پر بھی اجر ملے گا، اس خرچ پر بھی جو گھر پہ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، لیکن اگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو تو اس ایک ایک لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا؟ خرچ کرنا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے، ریاکاری سے بچنا ہے اور سوال کرنے سے بچنا ہے۔ سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اور جہاں جب جیسے موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو جتنی توفیق ہو، لیکن کرنا کیسے ہے؟ دل کی خالص نیت سے، خالص رضامندی سے، خالص خوشنودی سے، خالصتاً اللہ کی محبت میں، کیونکہ اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کس نیت سے خرچ کیا ہے، کس اخلاص سے خرچ دیا ہے، اور بخل سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بخل سے بچائے، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، اور یہ خرچ کرنا ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون